کیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم موت کے وقت تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ مسلمانوں پر کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، کچھ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے شریعت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کرنا جائز ہیں، جسے ہم مباح کہتے ہیں۔ جو چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں، فرض قرار دی گئی ہیں، ان میں سے چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں دو طرح کی ہیں، بلکہ تین طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں پر فرض یا واجب کی گئی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں یا عبادات کہہ لیں کہ جن کا تعلق مال سے ہے، جنہیں ہم مالی عبادات کہتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا پھر اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے، یا صاحب استطاعت پر حج کرنا ہے۔ ان سب میں مال خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور کچھ عبادات وہ ہیں جو لازم کی گئیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جسم سے ہے، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ روزہ ہے، انسان اپنے جسم پر کھانے پینے کی چیزیں حرام کر لیتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور حج کے اندر بھی چونکہ انسان کا جسمانی اعتبار سے بھی انسان عبادت کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، اپنے جسم کے طور پر بھی عبادت کرتا ہے۔ اور کچھ عبادتیں وہ ہیں، ایک تو مالی عبادت اور ایک جسمانی عبادت، یہ دو ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں کہ جس پر یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو نہ مال آپ کا لگتا ہے، نہ آپ کے جسم کو کچھ کرنا پڑتا ہے، محض آپ کو سوچنے پر ہی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے اچھی نیت اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ صدقہ دینے کی نیت کر لیتے ہیں، اس طرح اور بہت ساری اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کہ جو آپ نیت کر لیتے ہیں، اگرچہ آپ عمل ابھی نہیں کرتے تو نیت کرنے سے بھی ثواب مل جاتا ہے، اور اگر آپ عمل کر لیتے ہیں پھر تو ڈبل ثواب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی چونکہ دن ہے قربانی کے ایام قریب ہیں۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی مسلمانوں پر کیوں فرض کی گئی؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کرنا کن کی سنت ہے؟ کیا قربانی اسی امت کے لیے لازم کی گئی یا ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی قربانی کیا کرتی تھیں؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے۔ اللہ کریم سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر امت کے لیے قربانی رہی ہے۔ اب اس وقت قربانی کا انداز کچھ مختلف تھا۔ ہمارے ہاں تو قربانی کا انداز جو ہماری شریعت نے ہمیں بیان کیا کہ قربانی کے دنوں کے اندر یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کے اندر اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہوتا ہے، مقیم ہے اور وہ آزاد مسلمان ہے، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوتا ہے یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے یا اتنی رقم اس کے پاس ہے یا مال تجارت اس کے پاس ہے ان 3 دنوں کے اندر، تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کروڑوں روپے آتے ہیں تو اب قربانی کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں قربانی کرنا یہ واجب ہے ہر مالک نصاب مسلمان جو آزاد ہے، مقیم ہے، اس پر۔ اچھا جی، اسی طرح ساتھ میں قربانی کے جانور بھی مخصوص کر دیے گئے کہ آپ ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں گائے ہے اور اونٹ ہے، اور اسی طرح چھوٹے جانوروں میں دیکھیں تو بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے۔ اب جو بھینس ہے یہ اسی گائے کے ضمن میں ہی اس کو بھی شمار کیا گیا کہ بھینس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے افضل قربانی وہی ہے کہ جو قیمت کے اعتبار سے بھی ہو،
اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ وہ قربانی کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کی جائے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک سنت ہے جس کے بعد سے یہ قربانیاں کرنا لازم قرار دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ قربانی، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو قربانی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قربانی کا جانور اگر بڑا جانور ہو، بڑی جسامت والا جانور ہو، تو اس جانور سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی کے جانور اللہ پاک کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، جس طرح صفا اور مروہ کے بارے میں بیان کیا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو بڑی جسامت والے جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو بڑی جسامت والے جانور۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بڑی جسامت والے جانوروں میں سے اونٹ بھی آ جاتا ہے اور گائے بھی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد صرف اونٹ ہے۔ دنیاوی طور پر اگر قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس سے آپ کو گوشت بھی ملتا ہے اور اس سے دودھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس پر ضرورت کے وقت سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس جانور کو لیا کس لیے جائے، خریدا کس لیے جائے؟ تاکہ رب کی رضا حاصل ہو۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو ہمارے جانوروں کا گوشت چاہیے یا اللہ پاک کو ہمارے جانوروں کی کوئی ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فلسفہ قربانی پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو قربانی کرنے کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کے گوشت سے وہ غریب مسلمان جو پورا سال قربانی کے علاوہ، عید قرباں کے علاوہ گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو قربانی کا گوشت میسر آ جاتا ہے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کرتے ہوئے جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ایسی جگہ پر قربانی ذبح کر کے اور اس کا گوشت بھی پھر آپ تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک درس ہوتا ہے، ایک میسج دیا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے یہ تو آپ جانور قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ قربانیاں یاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس قربانی کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں، پس منظر پر غور کریں تو وہ پس منظر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، جو سب سے عزیز ترین انسان کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ نے صدقے دل سے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اللہ نے قربانی کو قبول بھی کیا، اور اس کے علاوہ آپ کی اس سنت کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رائج فرما کر آپ کی عزت میں مزید اضافہ فرما دیا۔ قربانی کرنے میں انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی نیت وہی ہونی چاہیے، چونکہ قربانی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہر عبادت کے اندر انسان کی جو نیت ہے وہ بنیاد نیت کی کیا ہے؟ اخلاص، رب کی رضا۔ یہی اللہ کی اس عظیم عبادت قربانی کے اندر بھی نیت ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر نماز سے مراد ہے عید کی نماز، اور قربانی سے مراد ہے یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ نبی کو جو حکم ہوتا ہے تو وہ نبی کے واسطے سے اس کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، تو گویا ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم قربانی کریں تو رب کے لیے کریں،
بندوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، لوگوں میں اپنی تعریف کروانے کے لیے نہ کریں، غریبوں کا حق مارنے کے لیے نہ کریں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ کریں کہ آپ جانور لے کر آئے، آپ نے گلی کے اندر جانور کو باندھا، سب لوگ پریشان ہو گئے، آپ جانور کو جناب باندھ کر آپ ساری رات شور وہاں کرتے رہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یا کسی کے گھر کے آگے آپ کا جانور گوبر کرتا ہے، تو اس لیے نہیں، قربانی کا جانور آپ نے لیا ہے، اس کا احترام بھی کریں اور اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح اس سے مقصود ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، رب کی رضا ہو۔ اگرچہ آپ ایک حصہ ہی قربانی کا شامل کرتے ہیں کسی جانور کے اندر، اس میں بھی رضا رب کی مطلوب ہو، آپ بڑا جانور کرتے ہیں اس میں بھی آپ کی رضا، آپ کی جو نیت ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ عمل بظاہر چھوٹا نظر آئے لیکن اگر وہ عمل اخلاص والا ہو تو چھوٹا عمل بھی ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ دین کے اندر مخلص ہو بندہ، عبادت کے اندر مخلص ہو، عمل چاہے چھوٹا ہو، اخلاص والا ہوگا تو یہی عمل بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ورنہ آپ اتنا زیادہ عمل کریں، ساری رات عبادت کریں اور صبح آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں، جناب پتہ چلے ماں بدولت ساری رات عبادت میں مصروف رہے ہیں، تو یہ عبادت آپ نے بندوں کے لیے کی، لوگوں کے لیے نہ کی۔ یاد رکھیے عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں ریاکاری دو طریقے سے ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین نووی کے اندر اس کو بیان کیا، فرمایا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری جو ہے، دکھلاوا، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ عبادت کریں لوگوں کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے میں عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی ریاکاری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عبادت کو چھوڑ دیں لوگوں کے لیے، عبادت کریں بھی لوگوں کے لیے، عبادت کو چھوڑ بھی لوگوں کے لیے دیں، فرمایا یہ بھی ریاکاری ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی تو آپ نے لوگوں کو دیکھا نا۔ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پتا چلے جناب بڑا جانور حضرت لے کر آئیں، اچھا جی نہیں یار میں قربانی نہیں کر رہا، کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ یار سمجھتے ہیں پتہ نہیں ریاکاری کر رہا ہوں۔ اب آپ نے قربانی چھوڑی کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ درست کیا ہے؟ درست یہ ہے، مالک تو نے توفیق دی، تیری دی ہوئی توفیق سے میں تیرے راستے میں قربانی کر رہا ہوں، میری قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی نماز، انسان کی قربانیاں، سب سے مقصود مطلوب رب کی رضا ہو۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس سے مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں وہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک کے جو نبی تھے وہ قربانیاں دیا کرتے، اور اسی طرح سابقہ امتیں جو قربانیاں دیا کرتی تھی، جو میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا۔ کیوں؟ وہ قربانیاں کیا ہوتی تھیں؟ وہ قربانیاں ادھر کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ جب قربانی کرنا چاہتے تو اس قربانی کے جانور کو کسی جگہ مخصوص جگہ پر لے کر جاتے، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا دی، جلا ڈالتی، جس سے پتہ چلتا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اور اس کا جو گوشت وغیرہ ہوتا، بعض اوقات ایسی قربانیاں بھی ہوتی تو اس کا گوشت انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ درندے کھا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے فدیے میں جو قربانی کی، جو دمبا جنت سے آیا تھا جس کو آپ نے ذبح کیا تھا، اس کا گوشت بھی درندے کھا گئے تھے، یعنی جو درندے وغیرہ تھے انہوں نے اس گوشت کو کھایا تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے
کہ ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تقسیم کر دو۔ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا ایک اللہ نے جو انعام دیا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی ہمارے فائدے کے لیے اس چیز کو رکھا ہے کہ آپ مستحب کیا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریب مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر آپ کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں تو آپ سارا گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نیت یہاں پر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جناب قربانی کر رہا ہوں تو 6 مہینے کے لیے میرا گوشت تیار ہو جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک بڑا جانور کریں گے اور 4-5 بکرے وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کو تقسیم کر دیا، بکرے سارے کے سارے اپنی فریج میں۔ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ذرا غور تو کرنے والی چیز ہے نا کہ بھئی آپ قربانی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کا مقصود گوشت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا مقصد ہو ثواب کا حصول، میرا رب مجھے ثواب عطا کرے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے مسجد میں پوچھا کہ حضرت وہ یہی اس طرح پوچھا کہ 4 بکرے ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک بڑا جانور کر رہے ہیں، 6 بکرے بلکہ ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم بکرے سارے گھر میں رکھ سکتے ہیں گوشت وغیرہ، باقی بڑا جانور تقسیم کر دیں؟ تو میں نے کہا بڑا جانور تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ بکرے حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر سب کے کوشش کریں 3 حصے تک کریں اور پھر دیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو سارا گوشت تقسیم کر دیں، کچھ گوشت اپنے لیے رکھ لیں تاکہ غریب مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک اور ٹرینڈ غلط چل پڑا ہے یہاں پر کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت اپنے پڑوسیوں کو دینے کی بجائے وہ دور دراز اورنگی اور پھر اس طرح دور دراز علاقوں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہاں بھی دینا چاہیے، لیکن پہلا حق تو آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے، تو آپ پہلے ان کو تو دیکھ لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے برابر والے گھر کے اندر کوئی گوشت دینے نہیں آتا، اور یہ سمجھ کر کہ شاید ان کو کوئی دے چکا ہوگا ہم دور چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنے پہلے پڑوسیوں میں دیکھا کریں، آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کو پہلے گوشت دیا کریں۔ اسی طرح آپ یہ بھی نہ سوچا کریں کہ جی اس کے گھر میں قربانی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے، نہیں۔ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، حق کے پڑوسی وہ یہ ہے کہ آپ بھلے ان کے گھر میں قربانی ہو، لازمی ان کے گھر میں آپ گوشت لے کر آئیں، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بھئی مقصود صرف گوشت نہیں ہوتا، مقصود وہ تعلق، وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو آپ مسجد میں آتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا پڑوسی، اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، باقیوں کو سلام کرو، تو بھئی ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی سلام کریں، ان سے عید ملیں۔ اسی طرح ان کے گھر میں بھلے 10 قربانیاں ہوں، آپ گوشت ان کے گھر میں بھیجیں، وہ آپ کے گھر میں بھیجیں، بھلے آپ اس کو آگے تقسیم کر دیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، مزاج ہے اسلام کا کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کا آپ پر حق ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ قرار دے دیں۔ پڑوسیوں کو اتنے زیادہ حقوق ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال کیا کریں۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ارادہ ویسے یہ تھا قربانی کے مسائل بیان کرنے کا، لیکن میں نے سوچا کہ انشاءاللہ مولانا اویس صاحب جو انشاءاللہ امید ہے کہ قربانی کے مسائل وغیرہ کا کوئی رکھیں گے سلسلہ یا کچھ ایسا ہوگا تو اس میں پھر قربانی کے مسائل مزید بیان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں سے درگزر۔ مالک کریم نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آنے والی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت فرما۔
یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے مولانا اویس مدنی صاحب کے مرحوم دادا کی مغفرت فرما، مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو روشن اور منور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول